السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میری آواز آ رہی ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أتى أمر الله فلا تستعجلوا. آ گیا ہے اللہ کا حکم، فلا تستعجلوه، بس نہ تم جلدی مانگو اس کو. آ گیا ہے اللہ کا حکم، عطا فعل ماضی ہے. اللہ کا حکم آ گیا ہے تو تم اسے جلدی نہ مانگو. اللہ کے حکم سے مراد قیامت ہے، یعنی قیامت قریب آ چکی ہے تو تم قیامت کو جلدی نہ مانگو. یعنی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کفار کو اور اللہ کی نافرمانی کرنے والوں کو ڈراتے تھے کہ اگر تم اللہ پر ایمان نہیں لاؤ گے تو پھر اللہ کا عذاب آئے گا، قیامت آئے گی اور پھر قیامت کے بعد سزا ہے، تو وہ کفار مذاق اڑاتے تھے، قیامت کب آئے گی، اللہ کا عذاب کب آئے گا، قیامت کتنی دور ہے. کئی دفعہ مذاق اڑاتے ہوئے، استہزاء کرتے ہوئے کہتے تھے یسألونک عن الساعۃ ایان مرساھا، قیامت کے بارے میں سوال کرتے تھے کہ قیامت کب قائم ہوگی. اور سوال کرنے سے مقصود کوئی تیاری کرنا نہیں ہوتا تھا، اپنی اصلاح کرنا نہیں ہوتا تھا، استہزاء مذاق اڑانا مقصود ہوتا تھا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ کا حکم آ چکا ہے، یعنی قیامت بہت قریب ہے. تو جب قیامت اتنے قریب ہے تو تم پھر قیامت کو جلدی نہ مانگو. یا اللہ کے حکم سے مراد عذاب ہے، یعنی جس عذاب کا تم مذاق اڑا رہے ہو. وہ کہتے تھے وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، وہ کہتے تھے یہ وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو. قرآن کریم میں کئی جگہ پر اللہ نے ذکر کیا وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، وہ عذاب کو جلدی مانگتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى لَجَاءَهُمُ الْعَذَابُ، اگر اللہ نے پہلے سے وقت مقرر نہ کیا ہوتا کہ ان کو اتنی مہلت دینی ہے تو فوری عذاب آ جاتا. ان کے کرتوت اس قابل نہیں ہے کہ انہیں ڈھیل ملے، لیکن چونکہ اللہ نے ان کے لیے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے ڈھیل کا، تو وہ وقت اگر پہلے سے مقرر نہ ہوتا تو فوری عذاب آ جاتا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اتنی بغاوت نہ کرو، اتنی سرکشی نہ کرو کہ جس عذاب سے اللہ تمہیں ڈراتے ہیں، جس عذاب سے نبی ڈراتے ہیں، تو تم اسی عذاب کو جلدی مانگو. تم یہ کہو کہ عذاب کیوں نہیں آ رہا، تم یہ کہو قیامت کیوں نہیں آ رہی. تم سمجھو قیامت آ چکی یا آنے والی ہے بالکل. عطا کا معنی آ گئی، ماضی ہے. آ گئی یعنی کہ سمجھو بس آ گئی، بہت قریب ہے. یہ معنی کریں کہ مستقبل میں معنی کریں آنے والا ہے اللہ کا حکم، تو تم جلدی نہ مانگو اسے. یعنی مستقبل کے لیے ماضی کا صیغہ بھی آ جاتا ہے. اور مستقبل کے لیے ماضی کا صیغہ کیوں لایا جاتا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ ماضی کی بات تو یقینی ہوتی ہے جو آ چکی ہوتی ہے، اور ہم دنیا میں جب مستقبل کی بات ہوتی ہے تو وہ اس میں شک ہوتا ہے پتہ نہیں وہ بات پوری ہو یا نہ ہو. تو اگر مستقبل کو ماضی کے صیغے سے بیان کیا جائے تو گویا کہ اس میں اصل میں زور دینا مقصود ہوتا ہے کہ یہ جو بات مستقبل میں ہونی ہے وہ ہو کر رہے گی. ماضی کا صیغہ بول کر اس میں یقین پیدا کیا جاتا ہے. تو یہ معنی بھی کیا جا سکتا ہے کہ بس اللہ کا حکم آ پہنچا، اللہ کا حکم بس آنے والا ہے، تم جلدی نہ مانگو. قیامت ہے یا عذاب ہے؟ عذاب وہ تو کسی وقت بھی آ سکتا ہے، قیامت وہ بھی بہت قریب ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ وما یدریک لعل الساعۃ قریب،
اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کیا پتہ کہ قیامت بہت قریب ہو؟ اور ایک جگہ پر اللہ فرماتے ہیں وما امر الساعۃ الا کلمح البصر او هو اقرب، کہ قیامت کا معاملہ نہیں ہے مگر پلک جھپکنے کی طرح، یہ اس سے بھی زیادہ نزدیک۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت بہت قریب ہے، پلک جھپکنے کی طرح۔ جتنی دیر میں پلک جھپکی جاتی ہے پل بھر میں، تو قیامت اسی طرح ہی ہے، یہ اس سے بھی زیادہ قریب ہے، او هو اقرب، پلک جھپکنے سے بھی زیادہ قریب ہے۔ کیسے؟ سوال پیدا ہوتا ہے کہ قیامت کیسے قریب ہے؟ قرآن کریم کی ان آیات کو 1500 سال گزر چکے ہیں تقریباً، تو قیامت کیسے قریب ہے؟ جی موت کے وقت کے بارے میں تو کہہ سکتے ہیں کہ موت تو کسی وقت بھی آ سکتی ہے، موت قریب ہے، یا اللہ کا عذاب قریب ہے۔ قیامت کو کیسے قریب کہا جا سکتا ہے؟ ہاں اس کا معنی یہ ہو سکتا ہے کہ جس کی موت آ گئی اس کی قیامت آ گئی، لیکن ویسے قیامت کو قریب سمجھنا چاہیے، قیامت کو دور نہیں سمجھنا چاہیے۔ تو قیامت کیسے قریب ہے؟ حالانکہ 1500 سال کے قریب عرصہ گزر چکا ہے اور ابھی ہمیں نہیں پتہ کہ ابھی بہت ساری نشانیاں ہیں جو پوری ہونی ہیں، ابھی کتنا وقت ہے۔ تو یہ پلک جھپکنے کی طرح، قیامت پلک جھپکنے کی طرح ہے، یہ اس سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اس سے کیا مراد؟ آخرت کے لحاظ سے 1000 سال کا یا 50,000 سال کا ایک دن لیں تو یہ اس حساب سے بھی ہو سکتا ہے۔ ہم تو اس کو دنیا کے لحاظ سے دیکھ رہے ہیں نا، ویسے بھی جس چیز کا ہمیں معلوم ہی نہیں کب آ جائے گی، تو ہمیں تو ہمارے لیے تو قریب ہی ہے نا۔ اگر کوئی سوال کرے کہ جی قرآن کہتا ہے قیامت بہت قریب ہے، ابھی تک قیامت نہیں آئی، تو قریب ہونے سے کیا مراد ہے؟ دیکھیے سورہ معارج میں اللہ فرماتے ہیں انہم یرونہ بعید، قیامت کی بات ہو رہی ہے۔ ایک تو ہے نا ہم کہیں کہ قیامت سے مراد موت ہے، وہاں تو معنی واضح ہو جاتا ہے، وہ تو کلیئر ہو جاتا ہے، لیکن اگر قیامت سے حقیقی قیامت مراد لی جائے، سورہ معارج کے شروع میں دیکھیے سأل سائل بعذاب واقع للکافرین لیس له دافع من اللہ ذی المعارج، ایک سوال کرنے والے نے سوال کیا اس عذاب کے بارے میں جو واقع ہونے والا ہے، للکافرین لیس له دافع، کافروں کو اس عذاب سے کوئی بچا نہیں سکتا، من اللہ ذی المعارج، اس اللہ سے جو بلندیوں والا ہے، تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، فرشتے چڑھتے ہیں اور روح الامین اللہ کی طرف اس دن جس کی مقدار 50,000 سال ہے۔ فاصبر صبرا جمیلا، آپ صبر کیجئے خوبصورت صبر کرنا، انہم یرونہ بعیدا، یہ کفار اسے دور خیال کرتے ہیں، ونراہ قریبا، اور ہم اسے قریب دیکھتے ہیں۔ یہاں قیامت کی بات ہو رہی ہے، تو قیامت بھی قریب ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی میں نے کہیں پہ پڑھا تھا کہ جو اللہ تعالیٰ کے لیے ٹائم نہیں ہے، کہ یہ ٹائم جو اللہ تعالیٰ نے گنتی شمار وغیرہ یہ انسانوں کے لیے دیا ہے، جیسے کہ ٹائم لیسنس وہ ہے نا کہ اللہ کے نزدیک وہ قریب ہی ہے، یعنی کہ بہت قریب ہے۔ نہیں یعنی آپ یہ کہیں یعنی ٹائم تو ہے، اللہ کی مخلوق ہے، اللہ اس کا محتاج نہیں ہے، اللہ چاہے تو یعنی ماضی حال مستقبل، اللہ تو ان کے پابند نہیں ہے نا۔ اللہ مستقبل کی چیز پہلے دیکھ لیں یا پہلے کر دیں، تو یہ ماضی حال مستقبل پاسٹ پریزنٹ فیوچر یہ اللہ کی مخلوق ہے، ہم اس کے پابند ہیں، اللہ تو اس کے پابند نہیں ہے۔ لیکن یہ جو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرما رہے ہیں یہ تو ہمارے لیے فرما رہے ہیں کہ اللہ اپنے لیے فرما رہے ہیں۔ اگر ہم یہ کہیں کہ یہ اللہ کے حساب میں ہے کہ پلک جھپکنے میں قیامت آ جائے گی، تو پھر اگر اللہ کے حساب میں ہے تو پھر ہمیں کیا اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے؟ دیکھیے وہ تو پھر اللہ کہیں نا کہ اللہ کے ہاں قیامت قریب ہے، اللہ یہ نہیں فرماتے اللہ کے ہاں قیامت قریب ہے، اللہ کہتے ہیں کہ یعنی بحیثیت مسلمان ہمارا ایمان ہونا چاہیے مسلمان کے طور پہ کہ قیامت نزدیک ہے، ہم قیامت کو نزدیک خیال کرتے ہیں، کفار قیامت کو دور خیال کرتے ہیں، بات ہماری ہو رہی ہے۔ اور وما یدریک لعل الساعۃ قریب ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کیا پتہ کہ قیامت قریب ہو، بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو رہی ہے اور آپ کی امت کی ہو رہی ہے۔ تو قیامت کیسے قریب ہے؟ اگر تو مراد سے موت لی جائے، قیامت سے مراد موت بھی لی جا سکتی ہے کیونکہ موت بھی چھوٹی قیامت ہوتی ہے، تو پھر تو معنی واضح ہے، لیکن اگر بڑی قیامت مراد لی جائے تو یاد رکھیے وہ قیامت بھی نزدیک ہے۔ سوال ہے کیسے؟ تو اس جی ریحان بھائی نے جس طرح کہا ہے کہ شاید یہ ہوگی جس طرح کہا گیا کہ
مطلب بندہ کھا رہا ہوگا نوالا تو اسی ٹائم پہ قیامت آ جائے گی اسی حساب سے؟ نہیں، ایک تو ہے نا جب قیامت آ جائے گی تو قریب ہے. تو قیامت میں مثلا ہم فرض کرتے ہیں 1000 سال بعد آنا ہے، یا 500 سال بعد آنا ہے، یا 100 سال بعد آنا ہے. تو جس نے 100 سال بعد آنا شروع کرنا ہے، جب وہ آ جائے، جب آنا شروع ہوگی تو فوری آ جائے گی. ایک تو یہ معنی ہے. لیکن یہ جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تیاری کر لو، قیامت قریب ہے، اور تو اس سے تیار رکھنے کے لیے بھی کہ بالکل تیار رہو کہ موت کا یہ قیامت کسی ٹائم پہ آ سکتی ہے، تاکہ انسان کو تکبر اور یہ چیزیں چھوڑ دے. اور شاید یہ بھی ایک مطلب ہے، یہی مطلب ہے. لیکن اب اس پہ کوئی اگر کافر غیر مسلم اعتراض کرے کہ اللہ قیامت قریب کہہ رہے ہیں اور قیامت ابھی تک نہیں آئی، 1450 سال گزر چکے ہیں اور پتہ نہیں آگے کتنے سال مزید گزرنے ہیں، اس کا کیا جواب ہم دیں گے؟ سر ایک اس میں یہ کانسیپٹ ہو سکتا ہے کہ جیسے ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ایگزام کا ایک ٹائم ہے لیکن وہ اتنی جلدی نہیں آتا، لیکن یہ بار بار کہا جاتا ہے استادوں کی طرف سے بھی کہ ایگزام قریب ہے تو تیاری رکھیں، مطلب اس چیز کی سرٹینٹی کو کنفرم کرنے کے لیے کہ وہ سرٹن ہے اور وہ اپنے ٹائم کے اوپر پہنچ جانا ہے اور وہ اس کے لیے آپ کو پریپیئر رہنا ہے. بالکل صحیح ہے جی. یہ میں نے بتایا کئی مرتبہ، بالکل یہی بات ہے کہ جو چیز یقینی ہے اور جس کا آنا یقینی ہے وہ قریب ہے، چاہے وہ 10,000 سال 10 لاکھ سال ہی دور کیوں نہ ہو. عربی کا محاورہ ہے کل ما آتٍ فہو قریب، جس نے آ کر رہنا ہے وہ قریب ہے. تو قیامت کے بعد دیکھیے، اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ مسلمان قیامت کو قریب خیال کرتے ہیں، کافر دور خیال کرتے ہیں. کافر کیوں دور سمجھتے ہیں، مسلمان کیوں قریب سمجھتے ہیں؟ یہ ایمان کا مسئلہ ہے، یہ یقین کا مسئلہ ہے، اللہ کے وعدے کا مسئلہ ہے. اللہ نے فرمایا قیامت قریب ہے، یعنی قیامت آ کر رہے گی، تو جس نے آنا ہے وہ قریب ہے. ٹھیک ہے. باقی وہ جو سارے جواب جو آپ نے دیے ہیں وہ سب ٹھیک ہیں کہ جی موت، جو مر گیا اس کی تو قیامت آ گئی، اس لحاظ سے تو بات سمجھ میں آ جاتی ہے. لیکن اس لحاظ سے بھی کہ قیامت کا دن، جس دن ہر چیز اذا زلزلت الارض زلزالہا والا دن جو ہے، جب زمین میں زلزلہ آ جائے گا، بہنچال آ جائے گا، ہر چیز تباہ و برباد ہو جائے گی، اذا الشمس کورت اذا السماء انفطرت والا یہ دن، یہ بھی قریب ہے ہم مسلمانوں کے لیے. ہم مسلمان اسے قریب خیال کرتے ہیں اس لیے کہ اس نے آ کر رہنا ہے اور ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے. کیونکہ اللہ کے وعدے کو دیکھیے، اس کو بالکل آپ اس طرح سمجھیے جیسے اللہ کے وعدے. اللہ فرماتے ہیں اگر تم ایمان لاؤ گے تو تم غالب ہوگے، اگر تم نیکی کرو گے، اگر اللہ فرماتے ہیں اگر تم ایمان لاؤ نیک عمل کرو تو اللہ تمہیں زمین میں خلافت عطا کریں گے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ وعدے موجود تھے اور اللہ نے وعدے بھی کیے سورہ فتح میں. تو اب صحابہ کرام یہ اعتراض کرتے کہ جی 2 سال گزر گئے ہیں، 3 سال گزر گئے ہیں، 4 سال گزر گئے ہیں، 10 سال گزر گئے ہیں، مکی دور 13 سال کا ہے، اور مکی دور بڑا مشکل دور تھا. اور پھر مدینہ منورہ میں شروع کے جو 6-7 سال ہیں وہ کافی مشکل وقت تھا. اس کے بعد پھر فتوحات شروع ہوئی ہیں، خاص طور پہ صلح حدیبیہ کے بعد. تو ویسے تو 15-20 سال بھی بہت زیادہ ہیں. اگر کہا جائے کہ قیامت پلک جھپکنے کی طرح ہے، یہ بہت قریب ہے، تو اس کے لیے تو پھر 15-20 سال بھی بہت زیادہ ہیں، 15-20 سال بھی گزر جائے. اصل مسئلہ سمجھیے یہ ایمان اور یقین کا مسئلہ ہے. اللہ کے وعدوں پر جس طرح اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا سورہ ضحیٰ میں تسلی دی، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، کہ آپ کے لیے بعد کا وقت پہلے وقت سے بہتر ہے. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اللہ آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے. یہ اللہ کے وعدے کا مسئلہ ہے. اللہ کے وعدے پر ایمان بالغیب پر ایمان کا مسئلہ ہے، اور یہ نبی کا ایمان بہت مضبوط ہوتا ہے. اور جس کا یہ ایمان مضبوط ہو اتنا وہ بندہ جو ہے وہ اللہ کا زیادہ مقرب ہوتا ہے. اسی لیے جو لوگ اللہ کے وعدوں پر یقین رکھتے ہیں دنیا میں اور آخرت میں، تو وہ پھر اللہ سے ڈرتے بھی ہیں، اللہ سے ڈر کر گناہوں سے بھی بچتے ہیں، اور وہ پھر نیکی بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں زیادہ. اور جو لوگ شکوک و شبہات کا شکار ہوتے ہیں، اللہ کا وعدہ پتہ نہیں کب پورا ہوگا، پتہ نہیں یہ تو ابھی بڑا دور ہے. وہ اتنا دور ہے، کفار سارے یہ نہیں کہتے کہ قیامت نہیں آئے گی، کئی تو کہتے ہیں قیامت نہیں آئے گی، کئی کہتے ہیں جی آئے گی، بڑی دور ہے، پتہ نہیں کب آئے گی. وہ پتہ نہیں کب آئے گی، وہ یہی گویا کہ انکار قیامت کا بن جاتا ہے، اور یہی چیز گویا کہ کوئی انسان سے گناہوں کا باعث بن جاتی ہے اور انسان
نیکی کرنے پر اپنے آپ کو آمادہ نہیں کر پاتا۔ تو ایک تو ہم قیامت سے مراد موت لے لیں تو بات بالکل واضح ہے، ہر انسان کی موت، الساعۃ الصغریٰ، یا ایک نسل کی موت جو درمیانی قیامت ہے وہ مراد لے لیجیے تو بات بڑی، اور اگر اس سے مراد بڑی قیامت بھی لیں تو بڑی قیامت بھی قریب ہے، کیونکہ اس نے آ کر رہنا ہے، اس کے آنے میں ذرہ برابر بھی شک و شبہ نہیں ہے۔ تو جب اس کے آنے میں ذرہ برابر بھی شک و شبہ نہیں ہے تو وہ گویا کہ بہت قریب ہے۔ تو یعنی کسی انسان کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ قیامت کب آئے گی یا اللہ کا عذاب کب آئے گا، یہ بہت بڑی جسارت ہے، بہت بڑی سرکشی ہے، بہت بڑی بغاوت ہے۔ یہ نہیں کہنا چاہیے جب وہ آ جائے گا وہ عذاب یا قیامت، پھر ان لوگوں کو پتہ لگے گا۔ تو اللہ کا حکم آ چکا یا اللہ کا حکم آ پہنچا، فلا تستعجلوہ، پس تم جلدی مانگو اس کو۔ سبحانہ و تعالی عما یشرکون، وہ پاک ہے وہ اللہ، و تعالی، اور وہ بلند ہے، عما یشرکون، اس سے جو وہ شریک بناتے ہیں۔ مشرکین جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں اور اللہ کے بندوں کو اللہ کے برابر ٹھہراتے ہیں، اللہ اس عیب سے، اس برابری سے، یہ اللہ کے لیے بڑی توہین کی بات ہے، تحقیر کی بات ہے کہ اللہ کے عاجز بندوں کو اللہ کے برابر کر دیا جائے یا اللہ کو اللہ کی مخلوق کے برابر کر دیا جائے۔ تو اللہ پاک ہے اور اللہ بلند ہے اس سے جو وہ شریک بناتے ہیں۔ ينزل الملائکۃ بالروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ ان انذروا انہ لا الہ الا انا فاتقون، وہ نازل کرتا ہے فرشتوں کو، اللہ رب العالمین وہ نازل کرتے ہیں فرشتوں کو بالروح من امرہ، روح کے ساتھ اپنے حکم سے۔ روح سے کیا مراد ہے؟ اللہ نازل کرتے ہیں فرشتوں کو روح کے ساتھ اپنے حکم سے، تو روح سے کیا مراد یہاں لیا جائے؟ وہی۔ اور کوئی؟ حضرت جبرائیل۔ حضرت جبرائیل۔ اور کوئی؟ یہاں پر وحی مراد ہوگا اس سے، یہاں پر اس سے وحی مراد ہوگا، تو یہاں وحی مراد ہے، یہاں جبریل مراد لینا صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ وہ نازل کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نازل کرتے ہیں فرشتوں کو بالروح، روح کے ساتھ، من امری، اپنے حکم سے، علی من یشاء من عبادہ، ان پر جسے چاہتا ہے اللہ اپنے بندوں میں سے، یعنی انسانوں میں سے اللہ جسے نبی بنانا چاہتے ہیں، اللہ جس پر وحی کرنا چاہتے ہیں نبوت والی، تو اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں میں سے جس پر چاہتا ہے اللہ اپنے حکم سے فرشتوں کو نازل کرتے ہیں روح کے ساتھ۔ اب یہاں روح سے مراد حضرت جبریل لینا صحیح نہیں ہے کسی طور پر بھی، تب کیا مطلب ہوگا کہ اللہ فرشتوں کو نازل کرتے ہیں اپنے حکم کے ساتھ اپنے نبیوں پر، تو اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں پر جبریل کو نازل کرتے ہیں فرشتوں کے ذریعے، تو یہ تو بات صحیح نہیں ہے۔ تو بالروح سے مراد وحی، روح وحی کو بھی کہتے ہیں، یہاں روح سے وحی مراد ہے، یعنی اللہ فرشتوں کو نازل کرتے ہیں، فرشتوں کو بھیجتے ہیں کہ وہ فرشتے وحی لے کر اللہ کے حکم سے وہ وحی اللہ کے بندوں، اللہ کے نبیوں تک پہنچائیں، تو یہاں روح سے مراد وحی۔ اور قرآن کریم میں کئی مقامات پر روح سے وحی مراد لی گئی ہے، جیسے سورہ شورا کی یہ سیکنڈ لاسٹ آیت ہے، وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، سورہ شورا، یہاں تو وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قرآن ہے، سورہ شورا میں آیت نمبر 7 میں، اسی طرح ہم نے وحی کی آپ کی طرف عربی قرآن، اور اسی طرح اسی سورہ شورا آیت نمبر 52 میں ہے وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اور اسی طرح ہم نے وحی کی آپ کی طرف روح کی، من امرنا، اپنے حکم سے، تو یہاں روح سے مراد وحی ہے، ہم نے وحی کی آپ کی طرف اپنا پیغام اپنے حکم سے، یعنی اللہ کا پیغام وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اللہ کے حکم سے اترتا ہے، کسی اور کی طرف سے نہیں ہوتا، اس میں کسی اور کی کوئی بات شامل نہیں ہوتی، وہ اللہ کے حکم سے اللہ کا پیغام اللہ وحی کرتے ہیں الیک، آپ کی طرف اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان، آپ پر وحی ہونے سے پہلے آپ نہیں جانتے تھے کتاب کیا ہے، ایمان کیا ہے۔ اس سے مغالطہ ہوتا ہے ان لوگوں کا، رد ہوتا ہے ان لوگوں کا جو کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم شروع سے ہی نبی تھے۔ کچھ لوگوں کا نظریہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدائشی نبی تھے، بلکہ وہ تو کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی ہونے سے پہلے بھی نبی تھے،
نبی ہونے سے پہلے بھی موجود تھے، اور اب آپ کا وہ موضوع روایت کہ جی وہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جو ہے وہ نور پیدا کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نور پیدا کیا، اور وہ اس قسم کی باتیں وہ کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو سب سے پہلے تھے، اللہ نے سب سے پہلے آپ کا نور پیدا کیا، پھر آپ کے نور سے اللہ نے ہر چیز کو پیدا کیا، اور دلیل یہ عقیدے کا مسئلہ ہے، اور دلیل موضوع روایت، ضعیف ترین روایت، موضوع روایت، تو موضوع روایات سے تو استدلال کرنا، حالانکہ صحیح ہے حدیث مبارکہ میں اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا فرمایا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آپ کی عمر مبارک 40 سال ہوئی تو غار حرا میں آپ پر وحی ہوئی ہے، اور قرآن کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی ہونے سے پہلے آپ کو یہ بھی نہیں پتہ تھا کہ آپ نبی بنیں گے، آپ کو نہیں پتہ تھا کہ آپ پر کتاب اترے گی، آپ کو نہیں پتہ تھا کہ آپ نبی ہوں گے۔ ہاں کچھ نشانیاں وہ بالکل جب نبی بننے کا وقت آیا تو کچھ نشانیاں ظہور پذیر ہونا شروع ہوئیں تاکہ آپ کو وحی کے لیے تیار کیا جائے، آپ کو سچے خواب آنے لگے، جو خواب دیکھتے تھے آپ تو وہ بالکل اس طرح پورا ہو جاتا تھا جیسے آپ نے دیکھا ہوتا تھا، جیسے پو پھٹتی ہے، جیسے صبح ہوتی ہے، رات کے بعد صبح ہو کر رہتی ہے، اسی طرح جو آپ خواب دیکھتے تھے پورا ہو کر رہتا تھا۔ پھر شجر حجر بعض چیزیں آپ کو سلام کرتی تھی، بعض چیزیں وہ نشانی کے طور پر ظہور ہونا شروع ہوئی، لیکن آپ کو پہلے پتہ نہیں تھا کہ میں نبی ہوں گا، مجھ پر کتاب اترے گی۔ جب آپ پر اللہ کی طرف سے وحی ہوئی تو پھر آپ اللہ کے نبی بنے، اور پھر آپ پر اللہ کی طرف سے وحی نازل ہونا شروع ہوئی۔ بہرحال یہ ایک الگ موضوع ہے۔ تو روح سے مراد وحی، ينزل الملائکۃ بالروح من امرہ، اللہ نازل کرتا ہے فرشتوں کو بالروح وحی کے ساتھ، من امرہ اپنے حکم سے، علی من یشاء من عبادہ جس پر چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے۔ اللہ فرشتوں کو نازل کرتے ہیں وحی دے کر اپنے حکم سے اپنے نبیوں پر۔ نبیوں پر وحی لانے والا فرشتہ اکثر اوقات سیدنا جبریل امین علیہ السلام ہوتے تھے، بعض دفعہ کوئی اور فرشتہ بھی اتر گیا، بات احادیث میں ذکر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے کہ آسمان سے دوسرا فرشتہ بھی نازل ہوا، تو ورنہ زیادہ تر سیدنا جبریل امین علیہ السلام وحی لے کر نازل ہوتے تھے۔ انذرو یہ کہ ڈراؤ، انذرو یہ امر کا صیغہ ہے جمع مذکر حاضر، یہ کہ ڈراؤ، انہو کس بات سے ڈراؤ، اس بات سے کہ وہ لا الہ نہیں کوئی معبود برحق الا انا مگر میں، فتقون، فتقون میں نون پہ زیر ہے پس ڈرو مجھی سے، نون پہ زیر کا مطلب ہے آگے یا تھی، فتقونی ہے اصل میں، یا گری ہوئی ہے۔ انذروا انہ لا الہ الا انا فتقون، یہ کہ ڈراؤ کہ میرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں بس مجھے ہی سے ڈرو، یعنی وہ جو فرشتے اللہ کی وحی لے کر اللہ کے حکم سے اللہ کے بندوں پر اترتے ہیں، اس وحی کا مین تھیم کیا ہوتا ہے، اس وحی کا بڑا موضوع کیا ہوتا ہے، اس وحی کا بڑا موضوع یہ، یعنی وہ وحی اس بارے میں ہوتی ہے۔ انذروا یہ وہ وحی ہے جو فرشتے اللہ کے حکم سے اللہ کے بندوں پر وحی نازل کرتے ہیں اللہ کی طرف سے۔ وہ وحی کیا ہوتی ہے، یعنی اللہ کے نبیوں کو حکم ہوتا ہے کہ ڈراؤ لوگوں کو۔ تو نبیوں کے دو کام ہوتے ہیں، کئی دفعہ اس موضوع پر بات ہو چکی ہے، دو بڑے کام ہوتے ہیں، ایک انذار اور ایک بشارت، تبشیر، لیکن انذار کا کام زیادہ ہوتا ہے۔ اسی لیے کئی آیات میں تو اللہ تعالیٰ نبیوں کی صفات میں انذار اور تبشیر دونوں بیان کرتے ہیں اکٹھے، لیکن کئی آیات ہیں جن میں اللہ تعالیٰ صرف انذار کا ذکر کرتے ہیں، جیسے یہاں ہے، اور جیسے میں نے پہلے بھی کئی مرتبہ آپ کے سامنے آیات پیش کی، قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ، کہہ دیجیے اے لوگو سوائے اسے کہ نہیں میں تمہارے لیے واضح ڈرانے والا ہوں۔ اب یہاں صرف ڈرانے کا ذکر ہے، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بشیر بھی ہیں اور نذیر بھی ہیں،
تو کئی جگہ پر تو آپ کے لیے بشیر اور نذیر ہونے دونوں کا تذکرہ ہے، لیکن کئی جگہوں پر صرف نذیر اور انذار کا تذکرہ ہے. تو کیا ثابت ہوا اس سے؟ کیا پتہ لگا اس سے؟ یعنی کئی جگہوں پر انذار اور تبشیر دونوں کا تذکرہ ہے، لیکن کئی جگہوں پر صرف انذار ہے. تو اس سے کیا پتہ لگا؟ اس سے پتہ لگا انذار کی زیادہ ضرورت ہے. اور کئی لوگ جب ڈرایا جائے، نبیوں کا کام ڈرانا ہے، زیادہ تر ڈرانا ہونا چاہیے، اور یہی کام نبیوں کے ورثاء کا ہے، علماء حق کا، داعی حضرات کا. اور جب داعی حضرات لوگوں کو اللہ سے ڈرائیں، قرآن کریم پیش کر کے، احادیث مبارکہ پیش کر کے، ڈرانے کا کام زیادہ ہونا چاہیے نسبتاً. تو پھر لوگوں کو آگے سے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ بھئی آپ ڈراتے ہی رہتے ہیں. ہاں، داعی کا بھی یہ کام نہیں ہے کہ ہمیشہ ہی ڈرائے، ساتھ بشارت کی بات بھی ہونی چاہیے، لیکن ڈرانے کا کام زیادہ ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ عالم. اور اس کی وجہ بھی واضح ہے، دنیا میں کفار زیادہ ہوتے ہیں، اللہ کی نافرمانی زیادہ ہوتی ہے. مسلمانوں میں بھی بشری تقاضے کے تحت نافرمانی ہو جاتی ہے. تو جب انذار ہوگا تب پھر اللہ کا ڈر پیدا ہوگا، اور لوگ غلطی نہیں کریں گے. غلطی ہو جائے بشری تقاضے کے تحت تو توبہ کر لیں گے. تو ڈراؤ لوگوں کو کہ میرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، بس مجھ ہی سے ڈرو. یعنی ایک تو توحید کے بارے میں بات ہونی چاہیے، بات توحید کی ہو رہی ہے، ساتھ ڈرانے کی بات ہو رہی ہے. توحید کے ساتھ تو بشارت کی بات ہونی چاہیے، توحید کے ساتھ بشارت کی بات ہونی چاہیے. تو توحید کے ساتھ ڈرانے سے کیا ثابت ہوا؟ یعنی ڈرانا کس بات سے ہے کہ جب اللہ فرماتے ہیں میرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، تو مطلب ہے کہ تمہیں توحید پر عمل کرنا چاہیے، شرک نہیں کرنا چاہیے. وہ یہ کہ شرک سے ڈرایا جا رہا ہے، شرک سے ڈرایا جا رہا ہے. کیونکہ جو لا الہ الا انا، جو اللہ نے فرمایا، جو اس کو مان لے گا تو اس کے لیے تو بشارت ہے. تو گویا کہ یہاں توحید کا ذکر کر کے اس کے مخالف جو شرک ہے اس سے ڈرایا جا رہا ہے کہ دیکھو تمہیں واضح ہونا چاہیے کہ میرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، تو مجھے چھوڑ کر کسی اور کو معبود کے طور پر نہ پوجو، مجھے چھوڑ کر کسی اور کی عبادت نہ کرو، کسی اور سے دعائیں حاجتیں نہ مانگو، کسی اور کو حاجت روا مشکل کشا نہ سمجھو، کسی اور کو نظر و نیاز نہ دو، کسی اور کے لیے ذبح نہ کرو، کسی اور کی قسمیں نہ اٹھاؤ، جو بھی شرک کی صورتیں. تو لوگوں کو ڈراؤ، سب سے زیادہ ڈرانا کس سے چاہیے؟ شرک سے، توحید کے الٹ. تو ایک تو توحید کی بات بتائی جائے، اور دوسری بات بتائی جائے کہ جب اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے پھر اللہ سے ڈرنا چاہیے. تو اللہ کا تقوی، اس کی ترغیب دینی چاہیے اور اس کی دعوت دینی چاہیے. خلق السماوات والارض بالحق، اس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو بالحق، حق کے ساتھ. اللہ نے پیدا کیا آسمان و زمین کو حق کے ساتھ. تعالی عما یشرکون، وہ بہت بلند ہے اس سے جو وہ شرک کرتے ہیں. بار بار توحید کی بات ہو رہی ہے، شرک کے رد کی بات ہو رہی ہے. پہلی آیت کریمہ میں بھی قیامت کا ڈراوا دے کر، قیامت جو عین حقیقت ہے، اللہ کا عذاب جو عین حقیقت ہے، اس سے ڈرا کر سبحانہ و تعالی عما یشرکون، پہلی آیت کریمہ میں بھی شرک کا رد ہوا. اللہ پاک ہے اور اللہ بلند ہے اس سے جو وہ شرک کرتے ہیں. دوسری آیت میں بھی توحید کی بات ہے اور در حقیقت شرک سے ڈرایا جا رہا ہے. انذروا انہ لا الہ، یعنی نبیوں کی بعثت کا بنیادی مقصد لوگوں کو شرک سے بچانا، کیونکہ سب سے بڑا گناہ اور سب سے بڑی اللہ کی نافرمانی شرک ہے، اور شیطان سب سے زیادہ لوگوں کو شرک میں مبتلا کرنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ اللہ کی زیادہ سے زیادہ ناراضگی کے لوگ مستحق بنیں. اور تیسری آیت میں پھر شرک کا ذکر ہے، پہلے تینوں آیات میں شرک کا ذکر ہے. خلق السماوات والارض بالحق، اللہ نے پیدا کیا آسمان و زمین کو حق کے ساتھ. حق کے ساتھ سے مراد ہے حکمت کے ساتھ، مقصد کے ساتھ. زمین و آسمان کو اللہ نے بے مقصد فضول کھیلتے ہوئے پیدا نہیں کیا، دنیا کے مقصد ہے. تو لوگوں کو دنیا کو با مقصد دینا چاہیے، لوگوں کو دنیا کو کھیل کود کے طور پر، فضول گپیاں اور انسان
کہہ کے لگائے ہاؤ ہو کر کے، اور انسان کھیل کود کے اندر زندگی گزار دے، ایسی زندگی گزار دے جیسے جانور زندگی گزارتے ہیں، جن کا کوئی مقصد نہ ہو، بس کھانا پینا، عیش و عشرت کرنا، یہ کوئی مقصد نہیں ہے۔ تو زمین و آسمان اور زمین و آسمان کی مخلوقات، بالخصوص انسان اور جن، اللہ نے انہیں مکلف بنایا ہے، تو اللہ نے مقصد کے ساتھ پیدا کیا ہے ہر چیز کو، اور مقصد اللہ کی رضا ہے، اللہ کو راضی کرنا، اللہ کی عبادت ہے۔ زمین و آسمان کی تخلیق کا مقصد، بامقصد تخلیق کا ذکر کر کے پھر دوبارہ اللہ نے شرک کا رد کیا ہے۔ تعالی عما یشرکون، اللہ بہت بلند ہے اسے جو وہ شرک کرتے ہیں۔ تو یہ زمین و آسمان کی تخلیق کا اور شرک کا کیا آپس کا ربط ہے کہ زمین و آسمان کی تخلیق کے ساتھ شرک کا ذکر کیا، شرک کا رد کیا؟ زمین و آسمان کی تخلیق کا ذکر کر کے شرک کا رد ہوتا ہے، یہ بہت بڑی عقلی دلیل ہے توحید کی۔ کیسے؟ یہ موضوع قرآن کریم میں بہت زیادہ ہے کہ اصل مسئلہ ہے توحید الوہیت کا۔ آپ کو پتہ ہے کہ لوگ توحید الوہیت میں گڑبڑ کرتے ہیں، اللہ کو رب ماننے میں، یعنی اللہ کو ایک رب تو مان لیتے ہیں، ایک خالق تو مان لیتے ہیں۔ اگر مشرکین سے ہی پوچھا جائے کہ زمین و آسمان کا خالق کون ہے تو سب ایک زبان جواب دیتے ہیں اللہ۔ اگر مشرکین مکہ کے بارے میں قرآن میں موجود ہے، وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ۔ اگر ان سے پوچھا جائے کہ ان کا خالق کون ہے، لوگوں کا خالق کون ہے، تو یہ سب مشرکین بے ایک زبان کہیں گے اللہ۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اگر ان سے پوچھا جائے کہ زمینوں کے آسمان سے بارش برسانے والا کون ہے، اس کے ذریعے مردہ زمین کو زندہ کرنے والا کون ہے، تو یہ کہیں گے اللہ۔ تو تخلیق کے بارے میں، رب ہونے کے بارے میں مشرکین مانتے تھے، جس کو توحید ربوبیت کہتے ہیں، اللہ کی توحید اللہ کے افعال میں، توحید اللہ تعالی بافعالہ، توحید ربوبیت جس کو کہتے ہیں، اللہ کا خالق ہونا، مالک ہونا، رازق ہونا۔ مشرکین مانتے تھے کہ اللہ اکیلا ہے ان چیزوں میں، لیکن گڑبڑ کیا کرتے تھے کہ جب وہ عبادت کرتے تھے اللہ کی، عبادت میں اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کر دیتے تھے، جس کو توحید الوہیت میں گڑبڑ کہتے ہیں۔ توحید الوہیت میں وہ گڑبڑ کرتے تھے، وہ عبادت کی صورتیں اللہ کے علاوہ اللہ کی مخلوق کے لیے، یعنی اللہ کے بندوں میں سے نبیوں کے لیے عبادت کی صورتیں مقرر کر لیتے تھے۔ عبادت کی صورتیں کیا ہیں؟ اللہ کو پکارنا، اللہ سے مدد مانگنا، تو وہ غیر اللہ سے بھی مدد مانگتے تھے، جو عین شرک ہے، الوہیت میں شرک ہے۔ کیونکہ دعا یہ سب سے بڑی عبادت ہے، الدعاء هو العبادہ، دعا ہی تو عبادت ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی کو پکارنا یہ عبادت ہے اس کی۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارے، کسی اور سے دعا کرے، جس کی اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، تو اس کا حساب اللہ کے پاس ہے، اور ایسے کافر کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تو یہ شرک ہے، دعا، نظر و نیاز، ذبح اور اس قسم کی چیزیں۔ تو میں ذکر کر رہا تھا کہ زمین و آسمان کی بامقصد تخلیق کے ساتھ اللہ نے شرک کا رد کیا ہے، اس لیے کہ یہ شرک جو دنیا کے اندر زیادہ پھیلا ہوا ہے، یعنی توحید الوہیت میں شرک، اس کا سب سے بڑا عقلی رد وہ کیا ہے؟ توحید ربوبیت سے توحید الوہیت میں جو شرک ہے اس کا رد ہوتا ہے توحید ربوبیت سے۔ اور توحید ربوبیت کو اکثر مشرکین بھی مانتے ہیں، اللہ کے رب، خالق، مالک ہونے میں، اللہ کے اکیلے ہونے کو تو مشرکین بھی مانتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جو عقلی دلیل پیش کرتے ہیں اپنی عبادت میں اکیلے ہونے کی، دیکھیے توحید ربوبیت اور الوہیت کا بنیادی فرق سمجھیے۔ توحید ربوبیت ہے کہ اللہ کے کاموں میں اللہ کو ایک ماننا، اور اللہ کے کام کیا ہے؟ خالق ہونا، مالک ہونا، رازق ہونا، زمین و آسمان کی تخلیق اور بارشیں برسانا، یہ اللہ کے کام ہیں، بڑے بڑے کام۔ تو ان میں مشرکین اللہ کو ایک مانتے تھے، تو یہ تو اللہ کے کام ہے۔ اب توحید الوہیت کیا ہے؟ کہ اللہ کو ان کاموں میں جو مخلوق اللہ کے بارے میں سر انجام دیتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ کی عبادت، اللہ کا شکر، یعنی اللہ نے ہمیں پیدا کیا، اللہ نے ہمیں قسم کی نعمتیں دی، ہمیں رزق دیا، ہماری ساری خواہشیں پوری کی،
تو اس کے جواب میں ہمارا فرض ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں، ہم اللہ کی عبادت کریں، اللہ کی باتیں مانیں. تو یہ جو ہماری طرف سے جو جواب ہے اس کو الوہیت عبادت جس کو کہتے ہیں. تو یعنی اللہ کی توحید بندوں کے افعال میں جو اللہ کے بارے میں. تو بندوں کے افعال میں بندے کیا کرتے ہیں؟ شیطان کے پیچھے لگ کر وہ اللہ کے علاوہ اوروں کی عبادت شروع کر دیتے ہیں. اوروں سے دعا، اوروں کے لیے نظر و نیاز بھی عبادت ہے. اوروں کے لیے ذبح بھی عبادت ہے. جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے ذبح کرتا ہے وہ لعنتی شخص ہے حدیث مبارکہ کے مطابق. یہ شرک ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے ذبح کرنا، کیونکہ یہ خالق کی عظمت کے لیے خالق کے نام کی بھیٹ ہوتی ہے ذبح، جانور کو جو کیا جاتا ہے. اسی طرح نظر و نیاز اور اسی طرح قسم اور اس قسم کی چیزیں. درباروں میں تو بکرے عام بھی بہت ہیں. یہی تو مسئلہ ہے. یعنی درباروں وغیرہ میں تو جس جگہ شرک ہوتا ہے وہاں تو اللہ کے نام کی نظر بھی وہاں پوری نہیں کرنی چاہیے. وہاں تو اللہ کے نام کی نظر بھی پوری نہیں کرنی چاہیے. حدیث مبارکہ میں ایک صحابی نے آپ سے پوچھا میں فلاں جگہ پر میں نے نظر مانی ہے جانور ذبح کروں گا تو میں کر لوں. آپ نے فرمایا وہاں کوئی بت تو نہیں تھا. تو وہاں تو اللہ کے نام کی نظر بھی پوری نہیں کرنی چاہیے کیونکہ وہ شرک کی طرف لے جاتی ہے وہ چیز. اب لوگ کہتے ہیں درباروں میں جا کر اللہ کو پکارتے ہیں. بھئی آپ کو اللہ کو پکارنے کے لیے درباروں میں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ درباروں کی طرف رخ کر کے دعا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ قبروں کی طرف رخ کر کے دعا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو یہ تو آپ یعنی لوگوں سے مانگ رہے ہیں. تو اس کا سب سے بڑا رد کیا ہے؟ اللہ کی توحید ربوبیت. یعنی جب اللہ اپنے کاموں میں جو اللہ کے کام ہیں ان میں تم مشرک بھی اللہ کو ایک مانتے ہو تو تم اللہ کے بارے میں وہ کام جو اللہ کے بندوں کو کرنے چاہیے ان میں بھی اللہ کو ایک مانو. یعنی اللہ تو تخلیق میں اور رزق دینے میں اور نعمتیں کرنے میں وہ تو ساری نعمتیں سارے انعامات اللہ کے ہیں. جب تم ان نعمتوں کا شکریہ ادا کرنا، جب تم شکریہ ادا کرو عبادت کی صورت میں، باتیں ماننے کی صورت میں، اللہ سے دعا کرنا یہ بھی اللہ کی عبادت ہے جیسے میں نے کہا. تو تم اس میں جب اوروں کو شریک کر لو گے یہ شیطان کا بہت بڑا وسوسہ ہے. تو اگر نعمتیں ساری اللہ کی ہیں تو پھر عبادت بھی اللہ وحدہ لا شریک کی ہونی چاہیے. جب تم مانتے ہو کہ رب ہونے میں اللہ اکیلا ہے تو عبادت بھی اللہ وحدہ لا شریک کی ہوگی. ہاں اللہ کے علاوہ اس کی منطقی طور پر اللہ کے علاوہ اس کی عبادت منطقی طور پر جائز ہونی چاہیے اگر کوئی اللہ کے علاوہ خالق بھی ہو، اگر کوئی اللہ کے علاوہ وہ تخلیق کرتا ہو، رزق دیتا ہو، بارشیں برساتا ہو، دیگر انعامات کرتا ہو تو پھر یہ بات منطقی طور پر جائز ہونی چاہیے کہ عبادت میں، نظر و نیاز میں اور چیزوں میں انہیں شریک کر لیا جائے. جب تم بھی مانتے ہو اللہ کے علاوہ ان چیزوں میں کوئی اللہ کا شریک نہیں ہے، تم مشرک ہو کر بھی اس بات کو مانتے ہو تو پھر تم عبادت میں اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کیوں کرتے ہو؟ اس صورت کا ایک بڑا موضوع اللہ اور اللہ کی نعمتیں ہیں. اس صورت کا بڑا موضوع توحید ربوبیت ہے کہ توحید ربوبیت کے ذریعے توحید الوہیت کو ثابت کیا گیا قرآن کریم میں جگہ جگہ. اور جس میں ایک موضوع یہ بھی، ایک آیت کریمہ یہ بھی ہے، اور یہ صرف اس آیت کا نہیں، یہ اس کے بعد لمبا موضوع ہے اس صورت میں. اس صورت میں زیادہ اللہ کے بڑے بڑے کام، اللہ کی بڑی بڑی نعمتیں بیان ہوئی. یعنی جب ان تمام کاموں میں اللہ اکیلا ہے تو پھر جب تم اللہ کو ریٹرن کرتے ہو عبادت کی صورت میں تو اللہ کے ساتھ پھر اللہ کی مخلوق کو کیوں شریک کر دیتے ہو؟ بڑا دو ٹوک اور منطقی عقلی قسم کا سوال ہے، اور یہ بڑی زبردست عقلی دلیل ہے الوہیت میں اللہ کے ایک ہونے کی. تو اسی لیے زمین و آسمان کی تخلیق کے ساتھ شرک کا رد کیا گیا. توحید الوہیت میں جو شرک ہوتا ہے. خلق الانسان من نطفۃ، انسان کو پیدا کیا نطفہ سے. اب انسان کو اللہ پیدا کرنے والا اکیلا اللہ، یہ سب مشرک بھی مانتے ہیں. اس سے بھی توحید الوہیت ثابت ہوتی ہے. جگہ جگہ اس صورت میں توحید الوہیت ثابت ہوگی. تو پیدا کیا انسان کو نطفہ سے، حقیر پانی سے. فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ، پس اچانک ہی وہ واضح جھگڑالو بن جاتا ہے. انسان اپنی پیدائش کو نہیں دیکھتا اور انسان جو ہے وہ کتنا جھگڑالو بن جاتا ہے. اللہ کے بارے میں سوال اٹھانا شروع کر دیتا ہے کہ اللہ ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ کیسے اٹھا سکے گا؟ جب ہم مٹی ہو جائیں گے، جب ہماری ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی تو اللہ تعالیٰ ہمیں دوبارہ کیسے زندہ کر سکے گا؟ بھئی انسان اتنے حقیر سے پانی سے پیدا ہو کر اپنی تخلیق میں غور کرے، اتنے بڑے بول نہ بولے. وہ اللہ کے بارے میں بڑے بڑے بول
بولنا شروع کر دیتا ہے اللہ یہ نہیں کر سکتا، اللہ یہ نہیں کر سکتا۔ والانعام خلقها، اور جانوروں کو بھی اللہ نے پیدا کیا ان کو، والانعام خلقها، اور جانوروں کو بھی اسی نے پیدا کیا ان کو، ہر چیز کو اللہ نے پیدا کیا۔ لکم فیہا دفء، تمہارے لیے ان میں، ان جانوروں میں، دفء گرمی کا سامان ہے، یعنی سردی سے بچاؤ کا سامان ہے، دفء گرمائش۔ کیسے گرمائش ہے؟ یعنی جانوروں کے جو اون اور جو بالوں سے جو چیزیں بنتی ہیں، جو موٹے کوٹ اور جو اوپر لینے کے لیے چیزیں بنتی ہیں جانوروں کی کھالوں سے اور جانوروں کی اون سے، جس کا ذکر آگے آ رہا ہے، وہ اللہ کی بڑی بڑی نعمتیں ہیں۔ تو تمہارے لیے اس میں گرمائش ہے۔ ومنافع، اور دوسری نفع کی چیزیں بھی ہیں۔ ومنها تاکلون، اور ان جانوروں سے تم کھا بھی لیتے ہو۔ اللہ کی نعمتوں پہ غور کرو، اللہ نے تم پہ کتنی نعمتیں کی ہیں، اور یہ ساری نعمتیں دینے والا اللہ وحدہ لا شریک ہے تمہیں۔ یہ نعمتیں اللہ کے علاوہ تمہیں کوئی اور نہیں دیتا۔ جانوروں کو تخلیق کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ ان جانوروں کو تمہاری خدمت کے لیے، تمہارے لیے مسخر کیا جانوروں کو، حالانکہ تم سے طاقت میں بڑھ کر۔ اونٹ کتنا بڑا اور کتنا طاقتور ہے، بیل اور گائے کتنی طاقتور یہ مخلوقات ہیں۔ اللہ نے انہیں پیدا کیا، اللہ کے علاوہ کسی نے پیدا نہیں کیا، پھر اللہ نے انہیں تمہارے لیے مسخر کیا ہے، تم اس سے فائدے اٹھاتے ہو، گرمائش کا سامان لیتے ہو اور فائدے اٹھاتے ہو، سواری کر لیتے ہو ان کے اوپر اور فائدے لیتے ہو، کھا بھی لیتے ہو۔ یہ سارا اللہ کی دین ہے، اللہ کا انعام ہے، تو پھر الوہیت میں شرک کیوں پھر اللہ کے ساتھ؟ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ، اور تمہارے لیے ان جانوروں میں جمال، ایک وقار ہے، ایک خوبصورتی ہے۔ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ، جب تم ان کو واپس لاتے ہو شام کے وقت، وَحِينَ تَسْرَحُونَ، اور جب تم انہیں لے کر جاتے ہو۔ اراح یریح، جانور کو چرا کر واپس لانا، اور یسرح، جانوروں کو چرانے کے لیے صبح لے جانا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جانوروں سے تم کتنے فائدے اٹھاتے ہو، ان جانوروں کو پیدا کرنے والا اللہ وحدہ لا شریک ہے، ان جانوروں کو تمہارے لیے مسخر کرنے والا اللہ وحدہ لا شریک ہے، تم ان جانوروں کو کھا بھی لیتے ہو، ان پر سواری بھی کرتے ہو، اور تم ان سے گرمائش کا سامان بھی لیتے ہو، اور یہ جانور تمہارے وقار کا باعث بھی ہیں۔ آج بھی، پرانے زمانے میں تو زیادہ، اور آج بھی کسی کے پاس مال مویشی زیادہ ہیں تو یہ بڑا ایک چودھری ہونے کی اور ایک بڑے وقار کی ایک بات لوگوں میں دنیاوی طور پر، ظاہری طور پر، فلاں کے پاس اتنے جانور ہیں، تو جب وہ جانور اکٹھے 50-60 جانور صبح جا رہے ہیں اور واپس آ رہا ہے، وہ تو اس کا شملہ بلند ہو رہا ہے، اس کا ناک بلند ہو رہی ہے، ایک وقار ہے اس کے اندر، اللہ کی نعمت ہے، آزمائش ہے۔ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ، اور وہ اٹھاتے ہیں وہ جانور، اثقالکم تمہارے بوجھ، إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ ان شہروں کی طرف، لم تکونوا بالغیہ نہیں ہو تم پہنچنے والے ان شہروں کو، لم تکونوا بالغیہ، بالغیہ اصل میں بالغین ہے، بالغن پہنچنے والا اسم فاعل، اور بالغین اس سے جمع ہے، جمع مذکر، بالغون بالغین پہنچنے والے، چونکہ یہ مضاف ہے ہا ضمیر کی طرف تو نون گر گیا، لم تکونوا بالغیہ نہیں ہو تم پہنچنے والے اس کو، یعنی اس شہر کو، الا بشق الانفس مگر نفسوں کی مشقت کے ساتھ، یعنی یہ جانور جو اس کی پیچھے فوائد ذکر کیے، اور کیا فائدہ ہے جانوروں کو بہت بڑا اس دور کے مطابق جب قرآن نازل ہوا کہ جانوروں پر بہت زیادہ برداری کا کام ہوتا تھا، یعنی اونٹوں پر اور بیلوں پر خچروں پر وہ سامان لے جایا جاتا تھا کہ اگر ایک انسان کو وہ سامان خود اٹھانا پڑے تو انسان بہت مشقت سے وہ کام کرے گا۔ تو اللہ نے تمہیں دیکھو تکریم بخشی، اللہ نے تمہیں عزت دی، یہ اللہ کا انعام ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے، تم اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہو، تو اس اللہ نے تمہیں جانوروں کی صورت میں تمہارے لیے یہ آسانی کی، تمہارا بوجھ وہ اٹھا لیتے ہیں لمبے سفروں میں، تمہارے بوجھ شہر کی طرف لے جاتے ہیں جن شہروں کو تم نہیں پہنچ سکتے مگر نفسوں کی مشقت سے۔ ان ربکم لرؤوف الرحیم، بے شک تمہارا رب البتہ بہت شفقت کرنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے۔
والخیل والبغال والحمیر، اور گھوڑے، والبغال اور خچر، والحمیر اور گدھے، لترکبوها وزینہ، تاکہ تم ان پر سواری بھی کرو اور وہ زینت بھی ہیں۔ سواری کے لیے بھی یہ جانور استعمال ہوتے ہیں اور یہ زینت ہیں، یعنی یہ مالدار ہونے کی دلیل بھی ہیں۔ یہ اللہ کی نعمتیں ہیں ساری۔ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور اللہ وہ بھی پیدا کرتا ہے جو تم نہیں جانتے، اور وہ جو اللہ نے جو بھی چیزیں پیدا کی جن کو ہم نہیں بھی جانتے، ہمیں یہ بھی نہیں پتا وہ موجود ہیں، اور ہم نہیں جانتے، اور ہمیں یہ بھی نہیں پتا وہ چیزیں ہمیں کس طرح فائدہ پہنچا رہی ہیں، وہ چیزیں بھی انسان کے لیے ہیں، اور ہمیں نہیں پتا وہ چیزیں کس طرح ہمیں فائدہ پہنچا رہی ہیں۔ ہم تو اتنے ناقص ہیں، اور اللہ کے اتنے انعامات ہیں کہ اللہ کے انعامات کا ہمیں پتہ ہی نہیں کہ کیا کیا فائدے ہمیں پہنچ رہے ہیں اللہ کی مخلوقات سے اور اللہ کے انعامات سے۔ اللہ وہ چیزیں بھی پیدا کرتے ہیں جو تم نہیں جانتے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔